الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. آیہ نمبر 243, 44 اور 45 تلاوت کی گئی. پہلے 2-4 آیتیں نماز کا حکم تھا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی نگہداشت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی نگہداشت کرو. وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے حضور ساکت اور خاموش ہو کر کھڑے ہو. اس لیے کہ عبادت ہی مقصد زندگی ہے اور باقی جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ بھی بندے کی اس ابتلاء اور آزمائش کے لیے کہ وہ کہاں تک بات مانتا ہے. تو عبادات کے کئی درجے ہیں. گزشتہ رکوع میں بھی جا بجا عبادت کا کسی نہ کسی عنوان سے ذکر چلا آیا ہے. اب بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں. عبادت کی 2 بڑی قسمیں ہیں, جانی اور مالی. ایک وہ عبادت ہے جو آدمی کے جسم و جان سے تعلق رکھتی ہے, یعنی اس کے جسم کے اعضاء سے تعلق رکھتی ہے, اور ایک عبادت ہے جو اس کے حلال مال سے تعلق رکھتی ہے. تو حافظوا علی الصلوات میں جسمانی عبادت کا ذکر تھا اور یہاں اب مالی عبادت کا ذکر آنے والا ہے. یہ اس لیے کہ پچھلی آیات میں کئی رکوع میں جہاد کا ذکر ہوا تھا اور اس مسئلے کو اب یہاں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور جہاد کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں جسم اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں, تو پہلے جسمانی عبادت اور پھر مالی عبادت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بیچ میں جہاد کا باقاعدہ حکم دیں گے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ جہاد پر تیار رہنے کے لیے اور اس سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. ایک قوم کا واقعہ گزشتہ امتوں میں سے کہ جو موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے لیکن بچ نہ سکے. یہ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً جہاد میں اس لیے آدمی شرکت کرنے سے باز رہتا ہے کہ اسے فکر ہوتی ہے کہ جنگ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا. تو یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ موت جنگ میں جانے سے نہیں آتی, اپنے مقررہ وقت پہ آتی. اس لیے کوئی اس خوف سے کہ میں مر جاؤں گا جہاد میں شریک نہیں ہوتا, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ موت اور حیات طے شدہ چیزیں ہیں اور موت و حیات دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. جب موت آئے گی تو وہ ایک لمحہ رکے گی نہیں اور نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ ایسی جگہ میں آئے گی کہ جہاں لکھی ہوئی نہیں. جہاں آنا ہے اس جگہ میں جس وقت آنی ہے ٹھیک اس وقت پر اور جس سبب سے آنی ہے ٹھیک اسی سبب سے وہ موت آئے گی. تو پھر یعنی اس خطرے کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت نہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف. واقعہ کا ذکر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے
محبوب پیغمبر علم ترا آپ نے دیکھا نہیں، اور یقیناً نہیں دیکھا کیونکہ حضور سے ہزاروں برس پہلے کا واقعہ تو حضور نے کہاں دیکھا. لیکن یہاں رویت سے مراد آنکھ کی رویت نہیں، دل کی رویت ہے، علم کی رویت ہے. آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ کو اس کا علم نہیں آیا، یعنی آپ کو تو اس کا علم ہو چکا، میں نے وحی کر کے آپ کو بتا دیا. اور پھر اس کو علم تعلم نہیں کہا کہ آپ جانتے نہیں، علم ترا کہا. یہ واقعے کے حقیقی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعہ اتنا سچا ہے جیسے آنکھوں دیکھا ہو، آنکھوں دیکھا ہو. تو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ کچھ معمولی تعداد میں نہ تھے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. گھروں سے کیوں بھاگ نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، بھاگ نکلیں گے تو بچ جائیں گے. یہ واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور کا. کسی زمانے میں کسی علاقے میں کچھ لوگ آباد تھے، وہاں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی. طاعون یہ وبائی امراض میں سے ایک مرض ہے جو پھیلتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر ہزاروں انسان اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. اس خدشے سے یہ لوگ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. ایک وادی میں جا کر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا کہ شہر میں وبا ہے، یہاں بچ جائیں گے، وہاں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ان کا ایسا کرنا پسند نہ آیا. جب یہ لوگ وادی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجتماعی موت کا اعلان ہو گیا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ایک وادی کے ایک کونے پہ کھڑا ہوا اور دوسرا دوسرے کونے پہ کھڑا ہو کر دونوں نے ایک آواز لگائی جس کے صدمے میں یہ سب کے سب بھے ہو گئے. ہم الوف، الف کی جمع ہے، الف کا معنی ہزار، الوف ہزاروں. اور یہ عربی قاعدے کے مطابق 10,000 سے کم پہ یہ لفظ نہیں بولا جاتا. الوف 10,000 سے کم پہ نہیں، یعنی کم سے کم بھی کہیں تو ان کی تعداد 10,000 تھی، ورنہ 10 سے اوپر تھی. تو جب اس آواز کے صدمے سے سب مر گئے، ڈھیر ہو گئے، تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے کوئی مہاجرین آئے تھے اور سب کے سب اب یہ جو آئے تو یہاں تو میدان بھرا ہوا ہے لاشوں سے. ظاہر بات ہے کہ کتنی لاشوں کی تدفین کوئی آسان بات نہیں. اس لیے طے یہ ہوا کہ بس ان کی لاشوں کو صرف محفوظ کر دیا جائے. دفن ہم نہیں کر سکتے، قبریں نہیں بن سکتی، کفن دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا. محفوظ کرنے کے لیے پوری وادی کے چاروں طرف انہوں نے دیوار کھینچ، آس پاس کے لوگوں نے آ کر کہ یہ لاشیں تو اسی طرح رہیں لیکن کم از کم محفوظ ہو جائیں، ایک جگہ میں درندوں وغیرہ سے محفوظ ہو جائیں. تو دیوار کھینچ کے وہ لوگ چلے گئے، ان کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی. ایک زمانہ گزر گیا اور جیسے ہوتا ہے لاشیں گل سڑ گئیں، ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا تو اس زمانے کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا. انہوں نے جو وادی میں لاشوں یعنی لاشوں کی ہڈیوں کا ڈھیر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے. پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر ساری صورت حال ان کو بتا دی کہ یہ ایسے لوگ تھے، یوں بھاگ کے آئے تھے تو یوں میں نے انہیں اللہ کو چونکہ مقصود تھا بھی یہ اس ذریعے سے ان کا دوبارہ زندہ کرنا، تو ان کے دل میں یہ تمنا ڈال دی، انہوں نے آرزو کی اور دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجیے. یعنی یہ تو اس طبی طریقے سے تو جیسے مرتے ہیں یوں نہیں مرے، یہ تو آپ کے عذاب کا شکار ہوا ہے، تو پھر ان کو معاف کر دیجیے، ان کو زندہ کر دیجیے اور جن کی طبی جو زندگی ہے وہ پوری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہے، تم کو ہی ان کے زندہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں.
اس لیے تم یہاں کھڑے ہو کر ان ہڈیوں کو پکارو، پہلی مرتبہ پکارو ان کو، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے ہڈیوں کے ڈھانچوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں، بکھری ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں۔ آواز لگنی تھی کہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی وہ جڑنی شروع ہوگی، ہر جسم کی ہڈی پورا ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے پکارا، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا، اے ہڈیوں کے ڈھانچوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اور پوست پہن لو، اپنا گوشت اور اس پہ کھال اور پٹھے وغیرہ جتنے ہیں یہ سب، تو ان کے دیکھتے دیکھتے ساری ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پٹھے بنے، اوپر کھال چڑھی اور صحیح سلامت جسم بن گیا، لیکن اب بھی لاشا ہے، اب بھی ہے لاش۔ تیسری مرتبہ حکم دیا کہ اے لاشو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری روحیں تم میں داخل ہو جائیں، یا اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی لاشوں میں تم داخل ہو جاؤ، ایتھا الارواح، اے روحو اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ۔ بس ان کا کہنا نہیں تھا کہ یک لخ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو گئے، زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک یہ لوگ زندہ رہے، اور پھر جن کی طبی ترتیب سے موت تھی اس موت سے مرے، لیکن ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ان پر موت کے آثار تھے۔ جیسے آدمی مرتا ہے تو اس کی رنگت بدلتی ہے، رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو اٹھے تو ان کے رنگ زرد تھے، اور جب یہ کپڑے انہوں نے پہنے تو کپڑے کفن کی شکل اختیار کر گئے۔ اب رہے تو یہ کافی عرصے تک، لیکن یہ بالکل پہچانے جاتے تھے رنگ سے بھی، لباس سے بھی۔ لباس پہنتے تو کفن کی شکل کا ہو جاتا اور رنگ ان کا زرد تھا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جن کے رنگ زرد ہیں، یہ شاید اسی قوم کے باقیات اور ان کی نسل کے لوگ ہیں، کیونکہ رنگ کا زرد ہونا پھر ان کی نسلوں میں بھی چل پڑا تھا، ان کی نسلوں میں بھی چل پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد ایک عرصے تک یہ زندہ رہے، اور پھر ترتیب سے ان کی موتیں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ موت میرے حکم سے آتی ہے، تم اگر بھاگ کے جاؤ گے تو موت سے بچ نہ سکو گے۔ وقال لهم الله موتوا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ایک عرصے کے بعد ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر۔ ان پر تو یہ فضل ہوا کہ انہیں موت کے بعد پھر زندگی دی گئی، اور ہم پہ یہ فضل ہوا کہ ان کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تقویت دی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے فضل کا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر انسان پہ اپنا فضل فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن انسان ہے جو اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، قلیل میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے، اکثر جو ہے ناشکر ہے۔ وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکر ہے۔ اس کو جو ہندوؤں کا یا بعض مذاہب کے لوگوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے نا تناسخ، اس سے اس واقعے کا کوئی اس کے ساتھ ربط نہیں ہے، اس لیے کہ تناسخ کا جو وہ تو اسلامی عقیدہ تو ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے۔ تناسخ اس کو کہتے ہیں ہندو لوگ کہ جو آدمی زندگی میں کام اچھے یا برے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو اس کے نیک یا برے اعمال کی سزا یا جزا کے طور پر دوسرے جسم میں اس کی روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی جاری وساری ہے، کیونکہ وہ لوگ قیامت کی جزا و سزا کے تو قائل نہیں ہیں، تو جزا اور سزا کے تو قائل ہیں، لیکن بصورت حشر اور بصورت قیامت نہیں، بصورت تناسخ، کہ بس اس کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے نیک یا بد عمل کرنے والا، تو اس کی روح
اس کے عمل کے مطابق کسی نئے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں ایسا تو نہیں نا، روح انہی جسموں میں منتقل کی گئی جو پڑے ہوئے تھے. تو یہ جزا و سزا کا وہ عقیدہ یہاں پر نہیں چل سکتا. یہ تو بھائی نہیں وہی. اور پھر یہ بھی یہاں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن ہی لوگ اٹھیں گے، لہذا یہ واقعہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے اس قانون کے منافی ہے. قانون یہ ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والے سے اس طرف برزخ ہے اور پھر وہ برزخ میں رہے گا قیامت تک. تو یہ پھر پہلے کیسے اٹھے؟ تو بات یہ ہے کہ جو عام قاعدے اور قانون کے طور پہ جو لوگ مرتے ہیں ان کے لیے تو قانون وہی ہے کہ وہ حشر میں دوبارہ اٹھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ بطور خرق عادت اور بطور معجزہ کسی کو پہلے بھی اٹھا دیں، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات میں یہ چیز تھی. اور جیسے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح انہی کا لقب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو بہرحال اس کا تناسخ سے یا اس سے کہ قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھ سکتا، اس سے کوئی اس کا نہیں، کیونکہ یہ اٹھنا بطور معجزے کے تھا اور قیامت کے دن اٹھنا وہ ایک عادی قانون ہے. اور تناسخ میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری شکل میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری شکل میں جو ہے وہ روح منتقل ہوتی ہے، اور یہاں تو بالکل انہی شکلوں میں منتقل ہوئی تھی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تناسخ کے سرے سے قائل ہی نہیں. یہ واقعہ بطور تمہید ذکر کیا تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو آگے حکم آ رہا ہے اس سلسلے میں جو ایک بڑی رکاوٹ تھی کہ جائیں گے تو مر جائیں گے، اس کا ازالہ ہو جائے کہ نہیں جاؤ گے تو نہیں مر جاؤ گے، مرو گے تو اپنے وقت پر. یہ بات جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں اور وہاں شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں منافقین مدینہ نے بھی اڑائی تھی. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. دیکھو جی، انہوں نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا. اگر یہ ہمارے پاس رہتے، جیسے ہم رستے سے واپس آ گئے تھے، لو کانوا عندنا، اگر یہ شہید ہونے والے مسلمان ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. تو یہ گئے اور مارے گئے. دیکھا نا، گئے اور مارے گئے. اب بھی کمزور مسلمان یہی بات کہتے ہیں، کمزور مسلمان. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ اچھا وہ گئے تھے اس لیے مر گئے، تو تم پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو، تم نہیں مرو گے. بلکہ بات یہ ہے کہ جن کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پر پہنچتا ہے، کسی نہ کسی بہانے وہاں پر پہنچتا ہے. تو اس لیے ان کی موت لکھی ہوئی تھی، وہ چلے گئے. تمہاری ابھی نہیں لکھی تو تم واپس آ گئے. تو یہ بات نہیں کہ وہ گئے تھے تو مر گئے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور لڑو اللہ کے رستے میں اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. جو ظاہر میں بات کہی جاتی ہے سنتے ہیں، اور جو دلوں میں راز رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں بے دھڑک ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر یعنی لڑو. جو قصہ ذکر کیا گیا تھا اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی جہاد کے لیے حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے بجائے دشمن سے لڑنے کے شیر خالی کر کے وادی میں ڈیرے ڈال دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ان کا فرار جہاد سے تھا. یہ بعض حضرات بعض مفسرین کا خیال ہے. اور بعض کا تو وہی جو میں نے ذکر کیا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تو وہ جان بچانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے. اس سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کو بتاؤں. طاعون کی بیماری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ارشادات ہیں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، حضور طاعون کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس مہلک مرض کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو سزا دیا کرتے تھے. یہ بیماری پہلی امتوں پر ان کے گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ آیا کرتی تھی، لیکن اس بیماری کو اللہ نے میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے. اس بیماری کو میری امت کے لیے رحمت بنا لیا ہے. اس لیے جس علاقے میں یہ بیماری پھیل جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھاگیں نہیں بلکہ وہیں رکے رہیں، اور جو اس بیماری کے آنے کے بعد اپنے جگہ میں ٹھہرا رہے، رکا رہے، صبر کرتا ہوا، ثواب کی نیت کرتا ہوا، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہوگا. وہ شہید، جیسے کہ شہادت کے کئی مراتب ہیں نا، شہادت کے کئی مراتب ہیں، ان میں ایک مرتبے کی شہادت طاعون کی بیماری بھی ہے. اور بھی شہادت کے درجات ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ کوئی پہاڑ سے گر کے یا پہاڑ کے نیچے دب کے یا مکان کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی کسی وزنی چیز کے نیچے، تو وہ بھی شہید ہے. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو خاتون زچگی کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. یہ شہادت کے درجات ہیں، ان میں طاعون میں جو مر جائے یہ بھی شہید ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے ملک میں، شام جو اس وقت صوبہ تھا اسلامی مملکت کا، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی بہت زیادہ. یہ صحابہ کرام کا دور تھا، صحابہ تھے، تابعین تھے، اور بہت اموات ہوئی تھی اس بیماری کی وجہ سے. بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں، اور حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بیماری سے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے. یعنی جو ہر جنگ کے پرخطر مقام میں محض اس لیے کود پڑتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو ان کی اس طرح کی شہادت منظور نہیں تھی، اور ان کی تمنا بھی پوری کر دی، لیکن دشمن کے ہاتھ سے مروا کے نہ، طاعون کی بیماری وہ اس میں شہید ہوئے. تو اس زمانے میں جب بیماری پھیلی ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کا، اپنے صوبے کا دورہ کیا. آپ دورے کے لیے روانہ ہوئے. جب شام کی سرحد پہ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ پورے صوبے میں طاعون پھیلا ہوا ہے. اب آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ لیا کہ کیا کریں، جائیں یا نہ جائیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے حدیث میں کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر داخل نہ ہوں. جو ہیں وہ بھاگے نہ، جو باہر والے ہیں وہ جائیں نہ. تب ہم کیا کریں؟ مشورہ یہ ہوا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا دورہ ملتوی کرتے ہیں. انہی حضرات میں شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا فرماتے ہیں، کیا اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں؟ مطلب کہ موت تو مقدر ہے، جہاں ہے اور جس سبب سے ہے آئے گی، تو آپ اللہ کی تقدیر سے. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی دوسرا کہتا تو کہتا، لیکن تیرے منہ سے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے. یعنی اتنا بلند پایا صحابی ہے، اتنے اونچے درجے کا صحابی، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں. نعم نفر من تقدیر اللہ الی تقدیر اللہ. ہاں ہم بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف. مطلب اس میں ہمارے ایمان کی خلل کی بات نہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ نہ جاؤ، تو ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف تو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے ہم بچ جائیں گے، لیکن حکم یہ کہ واپس جاؤ. تو اس لیے حکم یہی ہے
کہ خارجی لوگ ایسے علاقے میں داخل نہ ہوں اور داخلی لوگ اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے چلے نہ جائیں، اس لیے کہ موت ایک مقدر چیز ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کی اجل یعنی وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک لمحے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے نہ وہ آگے ہوتا ہے. لیکن اس میں کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہاں سے بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو سارے لوگ تو نہیں بھاگ سکیں گے. جو بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، وہ چلے جائیں گے. اور پھر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ رہ جائیں گے. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اگر ہم بھی چلے جاتے تو بچ جاتے، نہ گئے اس لیے مر گئے. حالانکہ بات ایسی نہیں کہ چلے جاتے تو بچ جاتے اور رہ گئے تو مر گئے، بات یہ نہیں. لیکن ان کے عقیدے میں یہ کمزوری پیدا ہو ہی جاتی. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں سے بھاگنے کی اجازت مل جاتی تو جو بھاگ سکتے وہ بھاگ جاتے، جو نہ بھاگ سکتے کمزور رہ جاتے. اور جب یہ مر جاتے تو ان کی دلداری کون کرتا، ان کی تجہیز و تکفین کون کرتا ہے. اس لیے ان کو کہا کہ مت جاؤ تاکہ ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے. اس طرح آنے والوں کو روکا کہ مت آؤ، یہ نہیں کہ وہ آتے تو مر جاتے اور باہر نہ آئیں گے تو بچ جائیں گے، بات یہ نہیں. اس لیے کہ اگر وہ آئیں اور خدا نہ کردہ ان کی موت یہیں لکھی ہوئی ہو اسی بیماری سے، وہ آئیں اور یہی بیماری ان کو اس وقت میں لگے اور مر جائیں، ان کے دل میں یہ کھٹکا ہو جاتا کہ اگر میں نہ آتا تو بچ جاتا. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. تو اسی کا کہ تو رکا رہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سمجھا دیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ضرورت ہے جانے کی تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو اندر ضرورت آنے کی تو وہ آ سکتا ہے. لیکن بلا ضرورت موت ہی کے خوف سے یا زندگی ہی کے بچاؤ سے کوئی آئے اور جائے، اس کی اجازت نہیں. لیکن اور اغراض و مقاصد کسی کے ہیں تو کوئی تجارتی وجہ سے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس بستی سے جاتا ہے یا اس بستی میں آتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن محض اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ یہاں سے جاؤں گا تو بچ جاؤں گا یا یہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے امت کے دونوں طبقوں کے لیے اپنے عمل سے بھی بیان فرمایا. اصل میں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان دو ہی طرح کے، ایک پختہ عقیدے کے ہیں، ذرا تھوڑا کمزور والے ہیں. تو پختہ عقیدے والوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کمزور عقیدے والا ہوتا ہے پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزام بھی ایک ایسا ہی مرض ہے. جزام ایک ایسا ہی مرض ہے کہ جس کے بارے میں عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے، حالانکہ دوسروں کو لگتا نہیں ہے. کوئی مرض متعدی حقیقت میں نہیں. اگر مرض متعدی ہوتے حقیقت میں تو یہ پہلے کو جو لگا ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ جہاں سے یہ شروع ہوا ہے تو کہاں سے آیا؟ اصل میں تعدی اس لیے حدیث میں کہ لا عدوہ، بیماریوں میں عدوہ نہیں، تعدی نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، بس بات یہ ہے. لیکن واقع میں نہیں. جیسے کہ ایک صاحب کا اونٹ تھا، کچھ اونٹوں میں بیماری ہوتی ہے خارش، تو پوچھنے لگا کہ کیا میں ان خارشی اونٹوں میں اپنا اونٹ شامل کر دوں؟ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بیماری متعدی ہے اور صحت مند اونٹوں کو بھی لگتی ہے. اگر وہ بیماروں میں چلا جائے تو صحت مند بھی بیمار ہو جاتے ہیں. چھوڑ دو، کیا بات. اس نے کہا جی پھر ان کی بیماری اس کو نلنے لگ جائے گی. حضور نے فرمایا ان کو کس نے لگائی؟ اگر ان کی بیماری اس کو لگتی ہے تو جن کو لگی ہوئی ہے ان کو کس نے لگائی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جزام کے بارے میں بھی یہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ متعدی ہے تعاون کی طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے لوگوں کے عقیدے کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ دیا. عملی طور پہ تو ایسا یہ جزامی کا ہاتھ پکڑ کے لقمہ توڑوا کر اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا. جزام کے مریض کے ہاتھ پکڑا کا توڑ
اس نے توڑا لقمہ اور اسی کے ہاتھ سے حضور نے اپنے دہن مبارک میں ڈال کے چبا کے اس کو کھا لیا. عملی طور پہ بتایا کہ لا ادوا، لیکن قولی طور پر فرمایا کہ فر من الجزامی فرارک من اسدی، جزامی آدمی کو دیکھو تو ایسا اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. جیسے شیر کے قریب نہیں جاتے تو اس طرح جزامی کے پاس بھی رہ جاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا عقیدہ کمزور ہے کہ میں قریب گیا تو یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی، پر جس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ قریب نہ آئے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. لیکن جس کا یہ عقیدہ نہیں مضبوط ہے اور من جانب اللہ سمجھتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ کا توڑا ہوا لقمہ بھی کھا سکتا ہے. تو یہ تھا متعدی امراض کے سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آگے جہاد کا فرمایا، اور جہاد میں چونکہ جان اور مال دونوں چیزیں صرف ہوتی ہیں، اس لیے جہاد میں جہاد فنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ اپیل فرماتے ہیں، اور اس کو کتنے پیارے انداز سے، جس انداز سے اللہ نے جہاد فنڈ کی اپیل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کر سکتا. یعنی فنڈ محض فنڈ کے طور پہ نہیں مانگا، ایک خاص انداز. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض. یعنی جہاد میں مال خرچ کرنا، دفاعی فنڈ میں کچھ دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کو قرض حسنا دینا ہے. یہ اللہ کی اپیل ہے. فائدہ تو سراسر آپ ہی کو ملے گا، آپ کا دفاع مضبوط ہوگا، آپ کی سیکورٹی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مقصد کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو چندہ دیتا ہے اور اللہ کو قرض دیتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگ تین طرح کے ہو گئے. بعضوں نے تو منافقوں نے اور یہودیوں نے تو مزاق اڑایا، لو جی مسلمانوں کا خدا الیاذ باللہ غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں ہم سے قرضے مانگتا ہے. اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان بیہودہ گستاخوں کی بات سن لی جنہوں نے اس آیت کے نزول پر یہ کہا تھا کہ خدا محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی یہ بات، دستاویز ثبوت بنائیں گے اور قیامت کے دن ان پہ فرد جرم عائد کیا جائے گا گستاخی. تو منافقوں نے یہودیوں نے تو یہ کہی لو جی دیکھو، ایک طرف کہتے ہیں خدا خدا ہے سب کو دیتا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں جی قرض مانگتا ہے. ارے میاں قرض مانگتا ہے یہ ایک خاص عنوان ہے تمہارے بخل کی جڑ کاٹنے کا. مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت دل میں جڑ کر جاتی ہے، وہ معمولی باتوں سے کٹتی نہیں. یہ لفظ اللہ نے اس کی محبت کی جڑ کاٹنے کے لیے بولے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، وہ تو خود داتا ہے. تو ایک وہ طبقہ تھا. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ آیت آ گئی لیکن ان کے ہاتھ پھر بھی بندھے رہے، کہا تو کچھ نہیں لیکن دیا بھی کچھ نہیں. اور تیسرے وہ تھے خوش نصیب، آیت کے آتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کھول دی، تجوریاں کھول دی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور سادگی سے عرض کیا. صحابہ بڑے سادہ مزاج تھے. آقا اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو پھر یعنی اللہ کو آدمی قرض نہ دے تو دے کس کو؟ جس کا دیا ہوا ہے وہی بطور قرض مانگتا ہے جو کہ ہے ہی اسی کا. تو اس میں بخل کی بات ہی کیا ہے؟ پھر تو سب کچھ اس کا ہے. فرمایا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میری کل ملکیت سارا اثاثہ 2 باغ ہیں کھجوروں کے، بس وہ دونوں کے دونوں میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دونوں کے کل مالیت پوری پونجی سارا اثاثہ 2 باغ ہیں، وہ دونوں کے دونوں. رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدحداح ایسا کرو، میرا مشورہ مانو، ایک باغ بچوں کی کفالت کے لیے رکھو، ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ تو ایسا بھی صحیح ہے۔ تو پھر آپ گواہ رہیے کہ دونوں باغوں میں جو عمدہ باغ ہے، زیادہ قیمتی باغ ہے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جس میں 600 کھجور کے پھلدار درخت ہیں، وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، تو وہ میں نے اللہ کے راستے میں دی، بڑی خوشی سے دے دیا، وقف کر دیا۔ گھر میں گئے تو اپنے اس سودے کا پتہ بیوی کو بتایا۔ بیوی بھی تو ماشاءاللہ صحابیہ تھے، ان کے دل بھی تو تزکیہ کیے ہوئے تھے، وہ کوئی مردوں سے کم تو نہیں تھی۔ آج کل ایسا کوئی کر کے دکھائے نا، ہاں جی، پھر گھر میں داخلہ بند ہو جائے گا، اتنا بڑا سخی ہوتا پھرتا ہے۔ تمہارا اس نے میں مبارکباد دی کہ ابو الدحداح آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کیا۔ اسی پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جنت میں کتنے ہی پھلدار اور اعلیٰ درجے کے باغات ہیں اور وسیع محلات ہیں جو اللہ نے ابو الدحداح کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے ارشاد پہ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ صحابہ کرام کا یقین۔ آج ہم بھی تو مومن ہیں اور یقین کے دعوے دار ہم بھی ہیں، لیکن ہم کوئی اس کا 100واں کام بھی کر دیں تو بڑی بات ہے، اللہ توفیق دے، اس کی توفیق کی بات ہے۔ تو کچھ ایسے صحابہ تھے، اور صحابہ کی تاریخ آپ پڑھ تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو اچھا قرض، قرض حسنا، یعنی ہے بھی اللہ کا، دیا ہوا بھی اس کا ہے، اور پھر اس کو قرض کے نام سے اس لیے مانگتے ہیں کہ قرض کا لوٹانا ضروری سمجھا جاتا ہے، قرض کا واپس کرنا۔ تو یعنی اللہ کو دیا ہوا ایسا نہ سمجھو کہ وہ بس ختم ہو گیا، وہ واپس تمہیں دے گا۔ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو تو قرض ضرور واپس کیا جاتا ہے، تو یہ ضرور واپس کیا جائے گا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں۔ اللہ کو قرض دے یا بندے کو قرض دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یعنی ویسے ہی آدمی کسی کو دے دے تو یہ اور بات ہے، لیکن ویسے نہ دے سکے کسی ضرورت مند کو وہ قرض مانگے اور قرض دے دے۔ ایک طرح سے یہ بھی کہنا القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، یہ اس لیے کہ جس کو دیا پھر وہ منہ موڑ دیتا ہے، پھر اس کی تیور بدل جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس لیے اس چیز کو دیکھے تو مقراض المحبہ، لیکن آخرت کے اجر و ثواب کو دیکھیں، جس کو دیا ہے اس کے تیور کو نہ دیکھیں کہ یہ نہیں دے گا، ٹال مٹول کرے گا، بدل جائے گا، اس کو نہ دیکھیں، آخرت کے اجر کو دیکھیں۔ تو آخرت کے اجر کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کو اس کا ڈبل خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی قرض تو محفوظ ہے اپنی جگہ میں، لیکن جتنا قرض دیا ہے اس کا 2 گنا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ جب آدمی قرض دیتا ہے تو اس کی واپسی کی بھی تاریخ چکاتا ہے نا، کہ مہینہ 2 مہینہ یا سال کے بعد واپس دینا۔ جب اس تاریخ تک بات پہنچتی ہے تو روزانہ اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنی تاریخ اس کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو $100 دیا ہے قرضہ اور 1 مہینے کی مدت پہ دیا ہے، تو آپ کو روزانہ $100 اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور مہینہ گزرنے کے بعد آپ کا $100 اس آدمی سے الگ ملے گا۔ ویسے کوئی 100 کون روزانہ خیرات کر سکتا ہے، کس کی ہمت ہے، لیکن کسی کو قرض دے دیں تو آٹومیٹک آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ میعاد پوری ہونے کے بعد اگر وہ آدمی واپس نہیں دے سکا اور اس نے مزید کچھ مہلت مانگ لی اور آپ نے اس کو مزید مہلت دے دی، تو اب اس کا دوسری مہلت تک ڈبل ثواب ملے گا،
2 गुना $200 रोजाना खैरात का सवाब मिलेगा। अगर उसने कहा जी मुझे 15 दिन और दे दे या महीना और दे दे, और आपने खुशी से उसको तारीख दे दी, तो अब तो कर्ज की जगह पैसा भी महफूज और उसके साथ साथ मुफ्त का ये सवाब। लेकिन अल्लाह ताला के यहां मामला क्या है, जो अल्लाह को कर्ज देता है यानी वापसी का इरादा यहां नहीं, तो फयुदाइफहु लहू अदाफन कसीरा, अल्लाह उसको दुगना कर देते हैं उस आदमी के लिए कई दुगना, एक दफा का 2 गुना नहीं, अदाफन अदाफन कसीरा, कई मर्तबा का, जिसकी तादाद आखिर तक नहीं बता कि कितनी मर्तबा यह सिलसिला जाता है, कितनी मर्तबा यह सिलसिला जाता है, नहीं, ये उस आदमी के इखलास और नेक नियति पर है, वो कितना मुखलिस है, कितना नेक नियत है, जितनी उसकी नेक नियति और इखलास है इतना ही उसका सवाब डबल और डबल होता चला जाता है। एक हदीस में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी इखलास से एक खजूर का दाना सदका करता है, इखलास से, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते जाते हैं और जबल उहुद जैसा कर देते हैं। जबल उहुद मदीना मुनव्वरा का बहुत बड़ा पहाड़, एक खुरमा, एक यानी खजूर कहां और जबल उहुद कहां, तो इतना यानी अल्लाह ताला उसको बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसके यहां कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, और ये ख्याल न करें कि इतना कौन नफा दे सकता है, ये इतने नफे हम नहीं दे सकते, अल्लाह ताला के खजानों की तो बात ही क्या है। उसने जो सब कुछ दिया है और सब कुछ देता रहेगा, ये उसके खजाने में इतनी कमी भी नहीं आ सकती जितनी समुद्र से एक कतरा उठाने से समुद्र में कोई कमी नहीं आ सकती। जो दिया है आज तक, जो देता रहेगा, यानी इतनी कमी भी नहीं, तो बेइंतहा बात है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, और अल्लाह तंगी करता है, माप तोल कर देता है, व यबसुतु, और कुशादगी पैदा करता है। ये सारे इख्तियारात और कंट्रोल उसी के हाथ में है। वो जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, जिसके लिए चाहता है फराख कर देता है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, वहीं तुम वापस जाओगे और ठीक ठीक तुम्हें कब्ज़ और बस्त का पता चलेगा। आगे जिहादी के सिलसिले में एक और वाक़या अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी एक रुकू से भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको तो हम नहीं बयान कर सकते कि थोड़ा सा टाइम मुख्तसर सा रह गया। तो बिरादर ने थोड़ी सी बात कहने का कहा था कि अशरा ज़िलहज के बारे में, बात तो इमाम साहब ने फरमा दी थी, लेकिन चलो मैं अपनी ज़ुबान में भी थोड़ी सी बात कह देता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान के आमाल की कमी को पूरा करने के लिए, आमाल की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे वक्त और ऐसी जगह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में और ऐसे वक्त इस जमाने में कायम किए हैं कि थोड़ा सा अमल कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर, कई गुना उसका अजर व सवाब बढ़ा के देते हैं। जैसे अभी आपने इस सिलसिले में आया करीमा देख ली कि वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु इलैहि तुरजऊन और युज़ाइफ़ु अज़ाफ़न कसीरा, तो अल्लाह ताला आमाल में बहुत ज्यादा वुसअत और बहुत ज्यादा उसकी तादाद को बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, ताकि इंसान का मकसद जिंदगी जो इबादत है वो किसी न किसी दर्जे में पूरा हो जाए। तो लिहाजा एक अहम तरीन दिन है, इसलिए इसमें हर किस्म के गुनाह से बचें और नेकी करने के लिए कोशिश करें। ये तो इस महीने के बारे में बात की, लेकिन इसमें इस्लाम के अंदर एक ऐसा वाकया भी नमूदार हुआ है कि जिसकी वजह से अब सारा मुहर्रम गर्दिश करके सिर्फ उसी वाक़े पे आ चुका है, और अब मुहर्रम
اسی واقعے سے پہچانا جاتا ہے اور کسی چیز سے نہیں پہچانا جاتا، اور اس کی ساری عزت اور حرمت اس واقعے سے لوگوں نے داغدار کر دی ہے، اگرچہ اس واقعے سے اس کی تاریخ اور شاندار ہو گئی تھی لیکن لوگوں نے اس کو داغدار بنا دیا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کا مہینہ تھا لیکن لوگ اس واقعے سے اس کو بڑی نحوست کا مہینہ سمجھنے لگ گئے، اور بڑے بڑے کار خیر اس کام میں کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں، اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے ان تعلیمات، ان عقائد اور ان معمولات کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہے، اسلام اس کا نام ہے، اور جس کی تکمیل کا اللہ نے عرفات کے میدان میں سورہ مائدہ کی آیت نازل کر کے اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس تمام تعلیمات اور نظام کا نام اسلام رکھا ہے اور میں تمہارے اسلام والے دین پہ راضی اور خوش ہوں۔ تو اسلام مکمل ہو گیا، اب اس میں ایک دل دھرنے کی مزید گنجائش نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد تقریباً 80-82 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے، اور کوئی احکامات کی آیت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی، احکامات کوئی نیا حکم نہیں آیا، پوری ہوگی بات۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات آئے آپ نے ان کو کیسے پرکھ کے ہمیں بتایا۔ حضور کی زندگی کامل زندگی ہے یا نہیں؟ اور کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں جو آپ کی زندگی میں پیش نہ آیا ہو اور آئندہ آئے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ تھا تو حضور نے اس کے لیے بھی آئندہ کی ہدایات دے دی، اگر کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا، آئندہ آنے والا تھا، اس کے بارے میں آپ نے ہدایات واضح طور پہ دے دی کہ جب وہ وقت آئے گا تو یوں یوں کرنا۔ تو یا سارے واقعات آگے جو نہیں آئے آنے والے تھے ان کے لیے ہدایات بھی دے گئے، اور مزید کسی چیز کی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی۔ اب اس مہینے میں جو واقعہ ہے اور جس سے یہ مہینہ ہم پہچانتے ہیں وہ ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، وہی واقعہ ہے، اسی سے محرم کی پہچان لگی ہے۔ اور جب یہ مہینہ طلوع کیا شروع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ایک عجیب ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہو۔ ہاں، حکومتیں بھی چوکنا ہو جاتی ہیں، لوگ بھی چوکنے ہو جاتے ہیں، ہر خطرہ محسوس کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، محرم آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، محرم آ رہا ہے، کوئی آفت آ رہی، کوئی مصیبت آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ مہینہ آ رہا ہے، بزرگ مہینہ آ رہا ہے، بزرگ دن آ رہا ہے، اس میں ہم روزہ رکھیں گے، خدا کو منائیں گے، لیکن نہیں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو شہادتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اور آپ کی زندگی میں ہوئی تھی کہ نہیں؟ ایک نہیں، تقریباً 269 صحابہ کرام مختلف جنگوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یا آپ کے بھیجنے کے بعد شہید ہوئے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھوٹی بڑی لڑائیاں سب کی سب ملائیں، جن کی تعداد بعد نے 80 تک بتائی ہے لیکن 27 اس سے ذرا بڑی بڑی ہیں، ان سب جنگوں میں انسانوں کا جانی نقصان دونوں طرفوں سے ٹوٹل 1005 نفوس۔ جنگیں تو اتنی ہوئی ہیں، 27 بڑی بڑی جن کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور خود شریک ہوئے، اور چھوٹے دستے اور بھی بہت سارے، لیکن سب میں جانی نقصان آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنا تھوڑا، دونوں طرفوں کا، مسلمانوں کا بھی مخالفوں کا ٹوٹل نقصان 1005۔
جس میں سے 269 مسلمان شہید ہوئے اور باقی کافر مارے گئے. اتنی جنگوں میں اتنے سے نقصان پر پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا پھیل جانا یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کو اور پرواہی نہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو میں نے کہا 269 صحابہ کرام شہید ہوئے. ان میں سے بعض حضرات کی شہادتیں انتہائی دل دوز ہیں. شہادت تو ہر ایک جس کی جان گئی تو کسی طریقے سے بھی گئی, لیکن بعض حضرات کی شہادتیں انتہائی دکھ کا باعث ہیں. جن میں سب سے پہلی شہادت کو لیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ناموس رسالت پر کس نے دی؟ صنف نازک دی, ایک خاتون نے دی. خواتین اس پہ جتنا چاہیں فخر کریں کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربان ہونے والی خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور صرف حضرت سمیہ نہیں, ان کے شوہر بھی حضرت یاسر میاں بیوی بڑھاپے میں شہید ہوئے اور یوں کھڑا کر کے ان کو مار نہیں دیا. انتہائی دردناک شہادت ہوئی, پس پردہ نہیں ہوئی, علل اعلان ہوئی. ایک دن نہیں ہوئی, کئی عرصے پر ان کی تکالیف محیط ہے. انہوں نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا, نہ مار سکتے تھے. ایسے غریب حضرت حسین شہید ہوئے لیکن کتنوں کو مارا بھی, لڑے, دشمن کو بھی نقص پہنچایا, لیکن یہاں بیچاروں نے پتھر کی مخالفت نہیں مارا. اور ان کو کئی عرصے تک اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئیں. بالآخر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا. آپ گزرتے تھے اور سمیہ اور یاسر کھڑے ہیں, سزا پا رہے ہیں. حضور ان کو جاتے جاتے کیا فرماتے تھے؟ اصبروا آل یاسر, اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان یعنی میاں بیوی, صبر کرو, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. یہ دن تھوڑے سہ لو. بھائی اگر یہ ایذا اور تکلیف ناقابل برداشت ہوتی یا یہ کسی اجر و ثواب کے مستحق نہ ہوتی تو حضور کھڑے ہو کر وہاں دعا ہی نہ کر لیتے ان کے لیے کہ ٹھہرو میں دعا کرتا ہوں. اور حضور دعا فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ مکہ کے تمام کافروں کا تباہ اور برباد نہ کر لیتے ہیں. لیکن حضور کے سامنے تو آخرت کا اجر تھا. کوئی بات نہیں, صبر کرو. انہوں نے بھی صبر کیا. کئی عرصے کی اذیت کے بعد کیا ہوا؟ ابو جہل نے نیزہ ان کو کھڑا کر کے حضرت سمیہ کو نیزہ مارا اور مقام نازک میں مارا. پوری خاتون شہید ہو گئی. شوہر یاسر اس کے لیے 4 اونٹ منگوائے اور 4 اونٹوں کو 4 مختلف سمتوں میں کھڑا کیا. ایک کا منہ ادھر کیا, ایک کا ادھر کیا, ایک کا ادھر کیا, ادھر کر دیا. ایک اونٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ باندھا, اس کے پاؤں کے ساتھ, پچھلے پاؤں کے ساتھ, دوسرے کے پچھلے پاؤں کے ساتھ دوسرا ہاتھ, اور اس کے ایک پاؤں کے ساتھ ایک ٹانگ اور اس کے ایک کے ساتھ دوسری ٹانگ, اور 4 اونٹوں کو بھگایا. ایک ادھر بھاگا, ایک ادھر بھاگا, ایک ادھر, تو جسم کے چیتھڑے نکل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 2 شہادتیں ہوئیں, ابتدائی دور میں ہوئیں. صحابہ موجود تھے, میرے آقا موجود تھے. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہادتوں کے بعد کوئی خصوصی اہتمام کیا ان حضرات کے بارے میں؟ کوئی چیز آپ کو تاریخ میں ملتی ہے؟ کسی کو کہو تم بین کرو, رو, یا ان کے لیے کوئی خصوصی مجلس دعا قائم کی ہو یا کچھ اور؟ بس شہید ہو گئے. بعض حضرات کو قبر تک نصیب نہیں ہوئی, ان کے ٹکڑے جمع کر کے. دوسری فردوس شہادت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, محبوب چچا حضرت حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ کی سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے مقام پر.
آپ کے بڑے محبوب چچا تھے حضرت حمزہ، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، آپ کے بڑے فدا تھے، بڑے بہادر تھے، اور ان خوبیوں کی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمغے دیے تھے. تمغے آپ جانتے نا، میڈل. جی حضور نے اپنے چچا جیسے اور بہت سے صحابہ کرام کو آپ نے میڈل لیے، اپنے چچے کو یہ میڈل دیا، اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. جیسے حضرت خالد کو کیا تمغہ دیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے. ان کو فرمایا اللہ اور رسول کا شیر ہیں. اور جب شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد بھی تمغے دیتے ہیں نا، شہادت کے بعد بھی، کارنامے کے بعد بھی، وہ زندگی کا ہے. تو بعد کا تمغہ کیا دیا؟ سید الشہداء حمزہ، قیامت تک آنے والے سب شہیدوں کے سردار حمزہ ہیں. یہ بھی غلطی ہے کہ ہم اور کسی کو سید الشہداء کہتے ہیں، یہ حضور کے دیے ہوئے تمغے کی توہین ہے. اور کوئی بڑے سے بڑا بھی شہید ہوگا لیکن اس کو سید الشہداء نہیں کہیں گے. اور جو چاہیں اب کہیں، اور کوئی چاہے کہیں، لیکن آقا کا دیا ہوا تمغہ ان کے لیے مخصوص چھوڑیں، سید الشہداء حمزہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شہداء میں انبیاء بھی ہیں، تو آپ سید الشہداء سوائے انبیاء تھے، کیونکہ نبوت کی شہادت تو بہت اونچا مقام ہے. نبی کی شہادت تک تو کوئی امتی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن امتیوں میں جتنے امتی بھی ہوئے ہیں تو سب سے پہلا شہید کون ہے انسانیت میں؟ نہیں، انسانیت کا حضرت حابیل بن آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل جو اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا، شہید ہوا قابیل کے ہاتھوں، وہ انسانیت کا پہلا شہید ہے. اس پہلے شہید سے لے کر قیامت تک کے آخری شہید تک جتنے بھی شہداء ہیں نبیوں کے سوا، حمزہ سب کے کتنا بڑا تمغہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کتنی دکھ والی شہادت ہے کہ مخالفوں نے شہید کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، ان کے اعضاء کاٹے، کان، ہونٹ، ناک، زبان، آنکھیں نکالی، ان کا ہار بنا کے پہنا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی کٹی ہوئی اور اعضاء کٹی ہوئی لاش حضور نے دیکھی تو آنسو برس پڑے. اور حضور کی زبان سے نکلا کہ اللہ نے اگر مجھے آئندہ ان دشمنوں پہ غلبہ دیا تو میں ان کے 70 مقتولوں کے ساتھ یہی حشر کروں گا. 70. اس پہ سورہ نحل کی آخری آیت نازل ہوگی، قرآن مجید 14 سپارے کے آخر. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم نے کسی کو سزا دینی ہے تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں سزا ملی ہے. یہ آپ نے 70 کی بات کیوں کر دی؟ تو اتنی سزا دو جتنی، ایک کا ایسا کرو کہ قانون ہے ایک کے بدلے میں ایک. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو اور دشمن کو معاف کر دو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بات زیادہ اچھی. یہ تو عام مسلمانوں کو تعلیم، اور پھر پیغمبر کو خاص خطاب، وَاصْبِرْ، آپ تو صبر کریں، وَاصْبِرْ، آپ تو صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا. آپ کو تو انتقام لینا ہی چاہیے. تو یہ بات ختم کر دی، مجھے پتا کہ نہیں لینا ہم نے، بلکہ قانون بنا دیا کہ آئندہ کسی دشمن کے مقتول کے اعضاء نہیں کاٹے جائیں گے، وہ چاہے کاٹے ہم نہیں کاٹیں، ان کو بچے کلی بنائیں. تو بھائی یہ بڑا حادثہ ہوا. اس حادثے پہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، خواتین باہر نکلی، رونا شروع کر دیا. حضور مدینہ میں آئے، فرمایا یہ کیا شور و غوغا ہے؟ کہ یہ حضرت حمزہ ہے. آپ نے فرمایا حضرت حمزہ پہ رو لو، لیکن آئندہ کے لیے یہ قانون ہے کہ مردے پہ رونا منع. حضرت حمزہ وہ آخری شہید ہیں جن پہ رونے کے بعد مردوں پہ رونے کی پابندی عائد کر دی گئی. آپ کی صاحبزادی حضرت زینب جو بڑی بیٹی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو خواتین ذرا رقیق القلب ہوتی ہیں اور غیر محتاط بھی، تو بس انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ آقا کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی. حضرت عمر کوڑا لے کر آگے خواتین پر، یہ کیا ہے؟
حضور بھی تشریف آپ نے فرمایا عمر آپ تسلی رکھیے ذرا پیچھے ہٹ گئی. ان کو پیچھے کیا اور آپ تشریف لے کے آپ نے عورتوں سے کہا یہ کیا شیطان کی آوازیں سن رہا ہے. آپ نے فرمایا جہاں تک آنسوؤں کا اور دل کا تعلق ہے یہ دکھ تو اللہ کی طرف سے ہے. کسی پہ آنسو بہ جائیں دل دکھ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جو آواز اور ہاتھ پیٹتے ہیں یہ شیطان کا فعل ہے. جو آواز نکلتی ہے اور ہاتھ چلتے ہیں یہ شیطان کا فعل ہے، اور جو آنکھ برستی ہے اور دل دکھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت حمزہ شہید ہوئے، پیغمبر کے سسوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی خاص معمول کیا ان کی شہادت پر، کوئی ان کی تاریخ ان کے یعنی دن پھر آگے منائے گئے یا کوئی خاص؟ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی، لیکن یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہوتی ہیں. یہ اس لیے کہ اسلام میں ایسی موت بہت بڑا شرف، اسلام میں شہادت کی موت بہت بڑا اعزاز ہے، اور جتنا کسی شہید کو زیادہ دردناک انداز سے شہید کیا جائے گا اتنا اس کا اعزاز اللہ کے نزدیک. اور شہیدوں کے بارے میں اللہ کا قانون تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اور اتنی مقدس موت ہے کہ حضور نے فرمایا افضل الموت قتل الشہداء، تمام موتوں میں افضل موت شہداء کا قتل ہے. اور آقا نے خود تمنا فرمائی کہ اے اللہ مجھے بھی شہادت کی موت. تو جو اتنی عزت کی بات ہو اس پہ رونے اور دکھ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اسلام تو ان مجاہدین پہ اور ان غازیوں پہ اور ان شہیدوں پہ فخر کرتا ہے کہ اس کے دامن میں ماشاءاللہ اتنے شہداء ہیں. بات فخر کی ہے. اور صحابہ جب شہید ہوتے تھے تو ان کی زبان پہ آخری جملہ کیا ہوتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. احد کی جنگ میں حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، دشمن کے لڑکے میں آیا اور دشمن نے ان پہ وار کیا اور گر گئے. دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا کہ کب اس کا سانس نکلتا ہے. جب ان کی آخری ہچکی بندی، آخری کلمہ ان کی زبان پہ آ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو. دشمن کو حیرت ہوئی، یہ عجیب کامیاب ہو گیا. جان اس کی ختم کر دی میں نے، بچے میں نے اس کے یتیم کر دیے، بیوی کو میں نے بیوگی کا داغ دے دیا، ماں باپ کا سہارا تھا میں نے چھین لیا. یہ دیوانہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ہٹ کے ایک مسلمان سپاہی کے پاس کہا بھائی یہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا، یہ کیا بات؟ اس کا جواب ٹھکانے پہ تھا. اس نے کہا بھائی تجھے پتہ نہیں ہے ہم مسلمان اس موت کو سب سے بڑی کامیابی اور عزت اور افتخار کا باعث سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس موت سے اللہ اپنے تو سارے حقوق معاف کر دیتے ہیں اور بندوں کے حقوق معاف کرانے پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. جو جتنا اچھے خلوص سے شہید ہوگا ایسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اس نے کہا ہاں اس موت سے سارا کھاتا صاف ہوتا ہے. بالکل. کہا پھر بھائی مجھے بھی اس رستے پہ چلاؤ. انہوں نے کہا کہ اس پہ چلنے کے لیے پہلے آپ کو کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا، یہ دروازہ ہے یہاں آنے کا، اس کے بعد پھر نیک کام کرو گے تو یہ پاؤ گے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اسی دشمن نے، قاتل نے کلمہ پڑھا، تلوار لی اور پھر دشمن پہ ٹوٹ پڑا اور خود بھی شہید ہو گیا. تو آخری شہید کے کلمے نے ایسا اثر کیا کہ جو قاتل تھا اس کو بھی اپنے رستے پہ لگا. تو بات یہ ہے کہ یہ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے مسلمان شہید پر آہو زاری نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں. تو یہ ہماری تاریخ کا بڑا حصہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں اس پہ فخر ہے. اس لیے بس وہ شہید ہیں اور ہم ان کی شہادت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اور خانوادہ نبوت کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے سوا باقی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہم شہیدوں کا خون بیچنے والے نہیں ہیں. یہ تو دکانداری ہے، بزنس ہے. ان سے محبت نہیں ہے، یہ ان سے دشمنی ہے. یہ بزنس ہے
ان کا خون بیچنا ہے. آپ کو پتا یہ 10 دن کتنے قیمتی ہوتے ہیں. ہاں یہ لوگ اسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کب محرم آئے گا اور کب ہماری جیبیں بھریں گی. یہ مصنوعی آنسو، یہ بے ڈھنگی آوازیں اور یہ مترنم چیزیں اور یہ فرضی کہانیاں کیا ہے؟ کچھ نہیں. جب چند دن گزریں گے تو سب ختم کر کے رکھ دیں گے. آئندہ محرم کا انتظار ہوگا. کیا عشق و محبت اسی کا نام ہے؟ محبت تو یہ ہے سچی کہ جس راہ پہ محبوب گیا ہے اس راہ پہ نکل جاؤ. بھائی محبوب تو ایک جس چیز کو اس نے سچ سمجھا اس پہ جان لڑا دی، اولاد لڑا دی، سب کچھ ٹھیک ہے. اور روزے کے عالم میں شہید ہوئے، نماز کی عالم میں شہید ہوئے. یا نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ روزہ ہے، کھچڑے پک رہے ہیں، شربتیں لوٹائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. محبوب کیا کر گیا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں. توصل الہ وانت تظہر حبہ، کہ تو قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور زبان سے ان کی محبت کے دعوے بھی الاپتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. محبت کرنے والا ہمیشہ جو سچا محب ہے وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلا کرتا ہے. اور تو نے اس کے نقش قدم کو تو بلایا ہوا ہے. حسین نمازی تھے، یہاں کہاں ہے نمازی؟ تو بہرحال اس میں تفصیل میں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اتنا بتا دیا کہ میرے آقا کے زمانے میں بڑی شہادتیں ہوں لیکن یہ ہنگامہ آرائی کہیں نہ تھی. یہ دین مکمل ہو گیا تھا کب؟ میدان عرفات میں آیت نازل ہو کر. واقعہ کربلا ہوا کب؟ سن 63 ہجری میں. حضور کی ہجرت کے 63 سال، یعنی اس آیت کے نزول سے 53 سال بعد. کیا 53 سال بعد کوئی اور وحی آئی تھی آسمان سے؟ کوئی نیا دین آیا تھا؟ جی فرمائیے، آپ کو فرما دیتے ہیں. بالکل بالکل، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جی یہ بنگلہ دیش میں اللہ کی طرف سے تو پہلے سے ہیں، اب کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. یہ ہندوستان پاکستان میں تعلیے علم وغیرہ کے دکھائے جاتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا نام تو آپ کو پتہ ہے، ان کے مذہب کا نام کیا ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں، بات کو نہیں. وہ تو آپ کو مسلمان تو آل تشیع کی کام عزت والا نام لیتے ہیں، آل تشیع. جی وہ تماشائی ہیں، بیچارے تماشائی ہیں. لیکن یہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ تماشائی کا حشر بھی کرنے والوں کی طرح ہوگا. یہ حضور کا ارشاد ہے، میرا نہیں. حضور نے فرمایا ہے من کسر سواد قوم فہو منہم ومن تشبہ بقوم فہو منہم. یہ 2 حدیثیں. جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ کرے گا، ان جیسا بنے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا. اور فرمایا کہ جو کسی قوم میں زیادتی کا سبب بنے گا وہ ان میں شمار. زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تھوڑے تھے لیکن آپ ہی ساتھ مل گئے تو دیکھنے والے کہو کتنے زیادہ ہیں. تو یہ جنہوں نے ان تھوڑوں کو زیادہ کیا، فرمایا یہ انہی میں ہوں گے، تو لہذا وہ انہی میں ہیں. تو آپ نے یہ کہا، تو میں نے کہا یہ اس چیز کی بنیاد تو اس دن سے پڑی ہے جس دن حضور نے مدینہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا تھا خیبر کی طرف، ان کی سازشوں کی وجہ سے. کیونکہ حضور جب مدینہ میں آئے تو ان سے معاہدے کیے تھے، انہوں نے ہر معاہدے کو سازش سے توڑا، دشمن سے ساز باز کے جرم میں ان کو مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا. خیبر میں جا کر بس خیبر میں بھی انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو ٹھیک نہیں چھوڑنا. جنگ خیبر ہوئی، وہاں بھی ان کو مقبول کیا. فاروق اعظم کے زمانے میں ان کو پوری سرزمین عرب سے ہی ان کی سازشوں سے نکال کے شام میں بھیج دیا، اور پھر وہ یوں اسی جلا وطنی سے انہوں نے زیر زمین اسلام کے خلاف رائے ہموار کرنی شروع کر دی. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ وہ ظاہر آ سکتے ہی نہیں تھے، وقت ایک متلاشی تھا. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو انتہائی شریف النفس خلیفت ہے، اور حکومت بھی بہت وسیع ہو گئی تھی، تو ان کو تانے بانے بننے کے موقع ملے. تو عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس سازش کی قیادت شروع کی.
اور حضرت علی کی طرفداری میں حضرت عثمان کے خلاف اس نے پلان شروع کر دیا، لیکن وہ بھی اتنا کھل کے نہیں آ سکا، لیکن ایک بنیاد فراہم کر دی۔ ان کی شہادت ہوئی تو یہ لوگ ذرا تھوڑا سے کھل گئے، لیکن حضرت علی نے بھی ان کو دبائے رکھا۔ جب ان کی بھی شہادت ہو گئی تو یہ بالکل میدان میں آ گئی کھل کر، پھر جتنی سازشوں سے ہو سکتی تھی ہوتی تھی۔ بہرحال اس زمانے میں تو صرف غلط قسم کے عقائد اور آل بیت کی غلط طرفداری سے ایک رخنہ پیدا کر دیا اسلام میں، اور اسلام کو دو بلاکوں میں، دو جماعتوں میں انہوں نے بانٹ کے رکھ دیا، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ بات صرف عقائد تک تھی، پروپیگنڈے تک تھی۔ 350 سال تک یہ بات عقیدے تک رہی، اور تھوڑے تھوڑے اعمال بھی، تھوڑے تھوڑے اتنے نہیں۔ لیکن جب ایران میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار سنبھالا تو یہ کٹر قسم کا آل تشیع تھا۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے قانون پاس کیا اپنی حکومت میں، قانونی طور پر اس نے کہا کہ جب 10 محرم ہوگا تو سارے کالے کپڑے پہنیں گے، 10 محرم جب ہوگا تو سب لوگ سڑک پہ نکلیں گے، جلوس نکالیں گے، 10 محرم کو یہ کریں گے۔ تو یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ 350 سال بعد کی ایک کٹر حکمران کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ورنہ خود آل تشیع میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اب بھی نہیں، کتابوں میں اب بھی نہیں۔ یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ خود شیعہ مذہب میں بھی نہیں ہے، یہ محض سیاست ہے اور لوگوں پر بس اپنی برتری کو ظاہر کرنا ہے، ورنہ ان کے مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عقیدے خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، اور کئی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن یہ محرم کے دنوں میں یہ جو گردش ہوتی ہے سڑکوں پر، یہ چیزیں جو ہے نہیں۔ اور اس میں روز بروز آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ چند سال پہلے جو چیزیں نہیں تھیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں چند سال اور بعد میں کیا ہوگا۔ اور خود ایران میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جو ان کی اپنی سلطنت ہے اس میں شاہ کے دور میں قطعاً کوئی جلوس نہیں ہوتے تھے، اب شاید تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا یہ تھا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد آپ کے سارے مبارک کو نیزے پر رکھ کر اور اس کے اور میں اتنا کہتا ہوں کہ حضرت حسین مظلوم تھے، اور ہر شہید مظلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں یہ باتیں حقائق سے تعلق نہیں رکھتی۔ یزید رہتا تھا شام میں، اس زمانے میں آمد و رفت کے اتنے تیز ترار طریقے نہیں تھے، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ بسیں تھیں، اونٹوں پہ لوگ گھوڑوں پہ آتے جاتے تھے۔ واقعہ ہوا ہے کوفہ میں، وہ تھا شام میں، شام سے کوئی فوجی بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ آیا یہاں پر۔ کوفہ میں گورنر تھے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو بہت صحابی تھے، نیکبار تھے۔ کوفہ ان سازشوں کا گڑھ تھا۔ کوفیوں ہی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں۔ ان کے کہنے پہ آپ تشریف لائے، اگر وہ نہ بلاتے تو آپ کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اتنے خطوط کہ بنڈل کے بنڈل بن گئے، تو بہرحال پھر آپ چل آئے۔ بہت سے ناصحین نے، خیر خواہوں نے آپ کو روکا کہ حضرت نہ جائے، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے والد سے بھی انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حضرت حسن سے بھی انہوں نے وفا نہیں کی، یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں۔ لیکن اللہ کا کرنا جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مانی، نہ اپنے چچا زاد بھائی کی مانی، نہ دوسروں کی مانی، چل دیا آپ کہ نہیں باہر جاتا ہوں۔ رستے میں آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ کے ایلچی اور سفیر گئے تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب آپ کچھ نرم پڑے تو لوگوں نے کہا، لوگوں کو کہا کہ اب کیا خیال ہے، جس طرح آپ کہیں گے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو عزیز آپ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں واپس تو جائیں، ہم تو اب نہیں جائیں گے، ہم سے تو مقابلہ کریں ہمارے۔ آپ نے کہا تم کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تم نہیں جاتے واپس، تمہیں بھی نہیں جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ واپس ہوتے تھے، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے آپ پھر واپس نہیں ہوئے، ان کو تنا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ جو اس کو کفر اور اسلام کی جنگ کا نام دیتا ہے، یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے لیے فوجیں تیار کی جاتی ہیں،
گھر والوں کو لے کر کوئی میدان جنگ میں نہیں جاتا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا، ان کے بلاوے پہ مہمانوں کی طرف سے جا رہے تھے. لیکن رستے میں صورتحال یہ پیش آ گئی، ان کا تم نہیں جاتے تو میں نہیں جاتا. اور یہ بات تو لمبی اتنی زیادہ نہیں کر سکتا. مجبوراً آپ گئے اور ایک مقام تک گئے. آگے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک تو گورنر تبدیل کر دیا اور ایک سخت گیر گورنر مقرر کر دیا عبید اللہ بن زیاد، صحابی کو ہٹا دیا. اس نے اپنی شدت، لیکن شدت کیا کر سکتے، شدت نہیں رشوت کے منہ کھول دیے. اور کوفی لوگ تھے ہی فطرتاً کچھ ایسے، کچھ ڈر گئے اور کچھ لالچ میں آ کر پھر گئے. اس نے کچھ اپنا دباؤ ڈالا تو وہ سارے کے سارے لوگ مکر گئے. آپ گورنر بصرے کا تھا، آپ جانتے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ پاس پاس کے علاقے ہیں. بصرے کا گورنر منتقل ہو کے کوفے میں آیا تھا. وہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ بصرے کا کچھ لایا ہوگا نا، شام سے پھر بھی کوئی نہیں رہے. اور یہی کوفی لوگ تھے جنہوں نے بلایا تھا. یہ سارے کے سارے اس کی فوجی بن کر حضرت حسین کے مقابلے میں. اسی لیے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حسین کے جب وہ چہرے دیکھے تو کہا یہ تم لوگوں نے تو مجھے بلایا تھا، یہ کیا ہے؟ مکر گئے. ہم نے کب بلایا تھا جناب؟ آپ نے وہ بنڈل خطوط کے تھے کہ یہ دو، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. کہا جی کسی نے لکھا ہوگا. اس طرح آپ کو پھنسایا گیا. اور اس موقع پر یہ بات تاریخ کی مسلمہ بات ہے، اور ہماری کتابوں میں تو ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت حسین اور آپ کے مد مقابل فوج کے جو کمانڈر تھے عامر ابن سعد، یہ بھی آپ کو بتاؤں، عامر ابن سعد رشتے میں حضرت حسین کے نانا ہیں، رشتے کے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رشتے میں حضور کے ماموں ہیں. تو یہ ماموں زاد بھائی ہے نا عامر، اور ماموں زاد بھائی نانا ہی ہوتا ہے، نانے کا ماموں بازار یعنی اتنے قریبی رشتے دار. تو عامر ابن سعد اچھے آدمی تھے، فوج کے کمانڈر تھے. انہوں نے بات بنانے کی بڑی کوشش کی اور بات ایک حد تک بن بھی گئی، مصالحت ہو گئی اس بات پہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی کہ بھائی 3 شرطیں ہیں. یا مجھے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا مجھے ایسی سرحد پہ بھیج دو جہاں مسلمان دشمن سے لڑتے ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ مل کے جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. معلوم ہوا کہ وہ حکومت کو اسلامی سمجھتے تھے نا، جبھی اس کے زیر انتظام لڑائی کو جہاد کہتے تھے. اگر اس حکومت کو وہ کافرانہ حکومت کہتے ہوتے تو اس کے ماتحتی میں جنگ کو جہاد کیسے کہتے؟ یا مجھے سرحد پہ بھیج دو کہ مجاہدین کے ساتھ مل کے جہاد کروں، یا میں جہاں سے آیا ہوں مکہ واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا معاملہ خود اس سے طے کروں. اتنی اچھی تجویز ہے. عامر بن سعد بڑے خوش ہو کہ ماشاءاللہ تو بڑی اچھی جنگ ٹل گئی اور بڑی اچھی تجویزیں ہیں. لیکن جہاں خیر خواہ ہوتے ہیں وہاں بدخواہ بھی ہوتے ہیں. اور بدخواہ کون؟ حضرت حسین کے ماموں شمر ذل جوشن، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اس جنگ کا ایک خاص کردار ہے اور جس نے ہی حضرت حسین کا سر کاٹا ہے. یہ ام البنین حضرت علی کی بیوی تھی، یہ اس کا بھائی، یعنی حقیقی ماموں تو نہیں لیکن ستیلا ماموں ہے. اس نے جب یہ بات ہوتے دیکھی اس نے کہا یہ معاملہ فلان خراب ہو گیا. یہ فوراً گورنر کے پاس گیا، وہاں تو بھائی وہ تو ساز باز ہو رہی ہے، حقیقت تو خدا جانتا ہے. اب اس نے خط گورنر دیا ان کو کہ جا کر کمانڈر کو دو، اگر تم نے لڑنا ہے تو لڑو، نہیں لڑنا تو کمان شمر کر دے دو، اور یاد رکھو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا تم کبھی یاد رکھے گا. میں نے تجھے لڑنے کے لیے بھیجا کہ وہاں صلح کرنے کے لیے بھیجا. بس وہ عمل کر گئے. بات بنتی بنتی بگڑ گئی اور بات لڑائی پہ آئی، جنگ ہوئی، اور جنگ میں شمر نے ہی حضرت حسین کا سر کاٹا. یہی شخص لے کر یزید کے پاس گیا. تو یہ ہے بات. تو وہاں سے کوئی نہیں آیا، جنہوں نے بلایا انہوں نے گھیرا کیا، انہوں نے ان کو شہید کیا. بہرحال شہادت مقدر تھی، شہید ہو گئے. ایک واقعہ کا تاریخ کا ہو گیا. اب اس کا ہر سال سوگ منانا یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام میں ایک بچے کی موت ہو یا بزرگ کی، چھوٹے کی یا بڑے کی، مومن کی ہو یا نبی کی، ہر مسلمان کی موت پر 3 دن سوگ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں.
اور سوگ میں نے کہا واویلا نہیں، رونا چیخنا نہیں، بلکہ صرف آنسو بہا سکتے ہیں، تھوڑا سا دلی طور پہ ناراضگی کے اظہار کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ والا ہمیں محفوظ رکھے اور اس قسم کے پروگراموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی بدنوائی کی چیز ہے، بہرحال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ 7 اور 40 مزید تو کچھ نہیں ہے، مطلب کہ یہ سارے ثواب آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کسی دن کی تحدید نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔